ٹو دی پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہوں. بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے صوبائی انتخابات کے حوالے سے. 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے جس کی سربراہی کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. ان کے ساتھ موجود تھے جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن. جی ہاں, انتخابات کی تاریخ جو دی تھی الیکشن کمیشن نے, اس فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. بہت بڑی خبر ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا 7 اکتوبر کا, اس کو کل عدم قرار دے دیا ہے. باہر آپ دیکھ سکتے ہیں نون لیگ کے جو وکلا ہیں وہ ججز کے اگینسٹ نعرے بازی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں بڑے خوش ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی, ان سے پوچھتے ہیں ابھی فیصلہ ججز پڑھ رہے ہیں, فیصلہ آ رہا ہے, ان سے پوچھتے ہیں ابھی تک کا کیا کیا فیصلہ آ چکا ہے. مجھے یہ بتائیں کفایت بھائی کیا کیا ڈیسیژن آ چکا ہے ابھی تک, کیا کیا, کیونکہ ابھی ججز فیصلہ پڑھ رہے ہیں. بالکل 3 رکنی جو بینچ ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا رہا ہے, اور اس وقت جو اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے اگر میں پڑھ کر سناؤں تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ آئین الیکشن کمیشن کو الیکشن کی جو تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا. آپ بالکل لے لیں. ملیحہ بخاری صاحبہ میرے ساتھ لائیو ہیں, ان سے بات چیت کروں گا. ڈیسیژن آپ کی جو مطلب آپ چاہ رہے تھے آئین کے مطابق آیا ہے, کیا کہیے گا آپ؟ دیکھیے, پہلے تو پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں. آج جمہوریت کی جیت ہوئی ہے, آج آئین کی جیت ہوئی ہے, آج پاکستان کے عوام کا جو ووٹ ہے اس کے تقدس کو بحال کیا گیا ہے. اس ملک کے حاکم پاکستان کی عوام ہے اور یہ ان کا بنیادی انسانی حق ہے کہ ان کو عام انتخابات کے اندر ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس اور ججز جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. ان کی تضحیک ہوئی, ان کی تذلیل ہوئی, ان کو نشانہ بنایا گیا, ان کو بتایا گیا کہ وہ اہلیت نہیں رکھتے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے ججز ہونے کی, ان کو دھمکیاں دی گئی, ان کے اوپر بہت دباؤ ڈالا گیا. آج سپریم کورٹ کے باہر شرمناک بینرز لگائے گئے پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف سے, لیکن چیف جسٹس نے اور ان کے محترم ججز نے بردباری سے, تحمل سے, استحکام سے, جرت سے آئین پاکستان کا دفاع کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آئین جو ہے وہ بحال ہے, ہمارے ملک کے اندر دستور جو ہے وہ صف اول ہے, اور ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی جابر, کوئی بھی عامر آ کر دستور جو ہے اس کے اوپر کھلے عام حملہ نہیں کر سکتا. ملیحہ صاحبہ, نون لیگ کی سینکڑوں کی تعداد میں وکلا آ گئے ہیں. اعظم نذیر تاڑر ان کے درمیان موجود ہیں, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ موجود ہیں. وہ 90s کو دہرانے تو نہیں جا رہے, وہ الیکشن کا فیصلہ یہ جو آیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ طرح طرح کے ٹویٹ بھی آ رہے ہیں ججز کے اگینسٹ کے, 3 رکنی ججز کے بینچ کے فیصلے کو ہم نہیں مان رہے. کیا کہیے گا آپ اس بارے میں؟ دیکھیے, وہ اپنی تاریخ کو دہرا رہے ہیں کیونکہ ان کا رویہ ہی آمرانہ ہے. جب حکومت میں آئے تھے تو کہتے تھے ہم جمہوریت کا دفاع کرنے آئے ہیں. یہ عامر ہیں, جمہوریت کے لبادے کے اندر عامر ہیں, تو اپنے آمرانہ رویے کو دکھا رہے ہیں, توہین عدالت کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے اوپر منظم حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ 1996 کا دور نہیں ہے, یہ 2023 ہے. یہ عمران خان کا ایرا ہے, یہ جمہوریت کی مضبوطی کا دور ہے, یہ پاکستان کے نوجوانوں کا دور ہے, اور پاکستانی خوددار, بہادر, دلیر پاکستانی آپ کو اعلیٰ عدالت کے اوپر حملہ نہیں کرنے دیں گے. بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہے کفایت صاحب. کیا ابھی تک فیصلہ سنایا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی تک کورٹ روم میں ڈیسیژن سنایا جا رہا ہے, صحافی اندر ہی موجود ہیں, جو لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی اندر موجود ہیں. جی, ابھی تک کیا کیا اطلاعات آ چکی ہیں اندر سے؟ جی بالکل بلال بھائی, میں آپ کو جیسے کہ بتا رہا تھا کہ آئین جو ابھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے, اس میں کہا گیا ہے کہ آئین الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار بالکل نہیں دیتا, اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب میں صدر مملکت کا حکم جو ہے وہ برقرار رہے گا. تاہم جو ہے وہ صدر مملکت کے حکم میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, یعنی کہ الیکشن جو ہے وہ اب 2 مراحل میں ہوں گے. یہ بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ 13 اپریل تک کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کے خلاف درخواستیں جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 17 اپریل کو الیکشن ٹریبونل اپیلوں پر فیصلہ کرے گا, اور انتخابات 4 مئی کو ہوں گے, یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ 30 اپریل کا کہا گیا تھا, اور اب جو ہے وہ کہا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے میں کہ اب جو انتخابات ہیں وہ 14 مئی کو ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات جو ہے وہ حکومت شفاف کرائے جائیں, اور وفاقی حکومت 10 اپریل تک 20 ارب روپے تک جو ہے وہ جاری کرے گی.
اور 11 اپریل کو الیکشن کمیشن فنڈز کی فراہمی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جمع کرائے گا. اور سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 رکنی بینچ کو چیمبر میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے گا اس کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈز فراہم نہ کرنے پر جو متعلقہ حکام ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور اگر نہیں کیا گیا تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابات کے لیے پنجاب کی نگران حکومت کو جو ہے وہ تمام سہولیات جو ہے وہ فراہم کرے گی. سپریم کورٹ کے اس کے ساتھ ہم جہاں پر جو فیصلہ بھی سن کے ہم بتا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سپریم کورٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ہے وہ جمع ہے, اور پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ اس ٹائم جیسے ہی فیصلہ آیا اس کے بعد جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہوں گے سامنے بھی. جی, نون لیگ کے وکلا بھی کافی تعداد میں موجود ہے, وہ نعرے بازی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں ابھی تک یہ ڈیسیژن آیا ہے اور ابھی پڑھا جا رہا ہے ڈیسیژن؟ بالکل, ابھی اور مزید اگر آپ کو بتائیں پڑھ کے کہ وفاقی حکومت سیکورٹی فراہم کرے گی, جو الیکشن کے حوالے سے جتنے بھی سیکورٹی کے انتظامات ہوں گے وہ وفاقی حکومت جو ہے فراہم کرے گی. آرم فورسز سمیت رینجرز سیکورٹی کے لیے جو ہے وہ فراہم کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 17 اپریل تک سیکورٹی انتظامات کر کے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا جائے گا. سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے, جبکہ اس کے ساتھ پنجاب کی نگران کابینہ چیف سیکرٹری 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو انتخابی عملے کے لیے رپورٹ جو ہے وہ پیش کرے گا. سپریم کورٹ کا 1 مارچ کا فیصلہ 3-2 کے تناسب سے جو ہے وہ دیا گیا ہے. اقلیتی فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, یہ بھی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کہا گیا ہے. یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ سپریم کورٹ کا 1 مارچ کا جو فیصلہ 3-2 کے تناسب سے دیا گیا, اقلیتی فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. 4 اور 3 کے فیصلے کا موقف غلط قرار دیا گیا ہے. ہماری حکمراں جو وہ جماعت ہے, جو اتحاد ہے, وہ اس چیز پہ بزد تھا کہ 4-3 کا فیصلہ تھا رقم, لیکن اس پر جو ہے وہ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 اور 3 کے فیصلے کا موقف جو ہے وہ غلط ہے. چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات اس میں کی گئی ہے. کے پی کے میں جو ہے وہ انتخابات کے معاملے پر ابھی جو وہ زیر سماعت رہے گا. یہ جو معاملہ ہے کے پی کے میں انتخابات, یہ پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ دیا ابھی, یعنی کہ کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے ڈیٹ نہیں دی گئی, یہ پنجاب کی دی گئی. جی بالکل, اور یہ بھی اس میں فیصلے میں یہی کہا گیا ہے کہ کے پی کے میں انتخابات کا معاملہ ابھی زیر سماعت رہے گا. خیبر پختونخوا میں انتخابات کا ابھی فیصلہ نہیں دے رہے ہیں, یہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈوکیٹ جنرل کے پی کے انتخابات سے متعلق جو ہے وہ گورنر کا جواب جو ہے جمع کرائیں گے. بہت شکریہ کفایت صاحب. ناظرین, یہ صورتحال ہے اس وقت. سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیژن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہ تو اختیار ہے کہ الیکشن کو آگے لے کر جائے اور اتنا لمبا لے کر جائے. نون لیگ کے وکلا آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے, اس طرف بہت بڑی تعداد میں سپریم کورٹ کے باہر نعرے بازی کر رہے ہیں. ابھی تک موصول ہوئے ہیں, جو بریکنگ نیوز موصول ہوئی ہیں وہ ہم نے آپ کو شیئر کی ہیں. ملکہ بخاری صاحبہ سے بھی آپ کی ہم نے بات چیت کروائی ہے. یہ سپریم کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں. جی ہاں, جیسے جیسے ٹکرز آ رہے ہیں, جیسے جیسے بریکنگ نیوز اندر سے آ رہی ہیں, تو اسی سے آپ کو یہ لوگ آگاہ کر رہے ہیں. کورٹ رپورٹرز اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے سپریم کورٹ کے باہر سے اجازت. اللہ نگہبان.